آج میں آپ سے ذکر کروں گا ایک ایسی معجزاتی عبادت کا جو کہ بہت آسان ہے ہم سب کے لیے. وہ عبادت کرنے میں بہت آسان ہے، لیکن وہ ایک ایسا میریکل ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتی ہے اور ہمیں بڑی بڑی آفتوں اور حادثات سے بچاتی ہے. جی ہاں، اور وہ ہے ذکر الہی. ہم کہتے ہیں آج کے اس میٹیریلسٹک دور میں کہ جی اگر سکون چاہیے آپ کو زندگی میں تو دولت ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے آپ کے پاس، لیکن ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون جو ہے وہ ذکر الہی میں ہے. اور ذکر الہی کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں. حضرت یونس علیہ السلام والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، وہ ڈیٹیل بعد میں ڈسکس کریں گے. تو ویل کی مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا. اچھا، سائنس کیا کہتی ہے آج کہ ویل کی مچھلی اگر انسان اس کے پیٹ میں چلے جاتا ہے یا تو وہ فوراً اسے اگل دے گی. اور اس کا ایک ریفرنس میں آپ کو آج کل سوشل میڈیا پہ بھی یہ سرکولیٹ کر رہی ہے ویڈیو. ایک کوئی چھوٹی سی کشتی پہ بندہ چلا رہا ہے، اس کو ویل مچھلی نگلتی ہے اور ود ان سیکنڈز باہر اگل لیتی ہے. اور ان کیس اگر نگل لیا ویل مچھلی نے تو اندر ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ انسان سروائیو کر سکے. لیکن اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام نے وہ 40 دن کی سزا ناراضگی کاٹی اور وہاں پہ ایک تسبیح وہ اپنی غلطی کو اکنالج کر کے کرتے رہے، اور وہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو تسبیح میں اتنی طاقت ہے. کیا ہم تسبیح کرتے ہیں؟ اپنی زندگی میں خود سے سوال پوچھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو ذکر الہی سے تغافل برتے گا میں اس کے ساتھ ایک اسپیشل شیطان اٹیچ کر دوں گا. اسپیشل جی، ایک شیطان تو آلریڈی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمیں گمراہ کرنے کے چکروں میں لگتا ہے، لیکن ایک الگ سے شیطان جو اسپیشلی پروٹوکول کے طور پہ ہمارے ساتھ لگ جائے گا. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان کو راہ راست سے ہٹاتا رہے گا اور انسان یہ ازیوم کرتا رہے گا، سمجھتا رہے گا کہ میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں. جی، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ انسان اور وہ اس کا پارٹنر شیطان دونوں میرے سامنے موجود ہوں گے. تو انسان وہاں پہ پکارے گا اس شیطان سے کہ تیرا اور میرا تو دنیا میں اتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے تھا جتنا مشرق اور مغرب کا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تو جو تم لوگ کر چکے، کرائم پارٹنر تھے ایک دوسرے کے، کر چکے، اب عذاب میں بھی تم لوگ ایک دوسرے کے پارٹنر ہو. جی، سورہ زخرف میں آپ اگر پڑھیں تو یہ آپ کو ملے گا. تو ذکر الہی کرنا شروع کیجیے. چھوٹی چھوٹی تسبیحیں پہلے شروع کریں. دیکھیں، آپ کے میرے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ایک ایسی زبردست قسم کی صلاحیت دی ہے کہ جب ہم ایک چیز سیکھ لیتے ہیں تو وہ آٹو موڈ پہ خود ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے مرد حضرات، آپ لوگ جب ڈرائیونگ سیکھتے ہیں اسٹارٹ میں کتنی مشکل ہوتی تھی، گیئر لگانا ہے، پیڈل کدھر ہے، بریک کدھر ہے، ایکسیلیٹر کدھر ہے. لیکن جب ہم سیکھ جاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک چپ وہ ہمیں آٹو موڈ پہ ڈال کے ہم ڈرائیو کرتے رہتے ہیں، فون پہ بھی بات کرتے ہیں، گپے بھی لگاتے ہیں، باہر کے نظارے بھی لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح خواتین کوکنگ جب سیکھتی ہیں شروع میں مشکلات ہوتی ہیں، مرچ مسالہ کس طرح کاٹنی، سبزی چکن کس طرح، یہ وہ سب. لیکن جب سیکھ جاتی ہیں تو کچن میں کام کرتے کرتے آج کل تو ویلاگس بھی بنا رہی ہوتی ہیں، سہیلیوں سے فون پہ بات بھی کر رہی ہوتی ہیں، فیملی والوں سے بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی عادت بنائیے، تسبیح کرتے رہیں، ذکر الہی ہر وقت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کائنات میں نے تخلیق کیا، چاہے وہ چاند ستارے ہیں، گیلیکسیز ہیں، پہاڑ ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، بے جاندار ہے، بے جان ہے، وہ ہر وقت میری تسبیح میں مصروف ہے، حمد و ثنا میں مصروف ہے. ٹھیک ہے، کون نہیں مصروف، یہ خود سے سوال کریں. فسبح بحمد ربک، پس اللہ کی تسبیح کرو اور حمد بیان کرو. اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بار بار 80 مقامات پر یہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسبیح کرنے کا کہا. اور تسبیح نہ کرنے کے نقصانات ایک دو میں آپ سے جلدی ڈسکس کر لیتا ہوں. میں اسلام آباد سے پشاور بائی روڈ جا رہا تھا، زمانے میں GT روڈ ہوتی تھی. تو ہم سے آگے ایک بس کا حادثہ ہوا. ہم دوست جو ہے گاڑی روک کے دوڑے، وہ کھائی میں گری کہ ہم زخمیوں کی مدد کر سکے. تو جو بس کا کنڈکٹر تھا وہ زنکدن کے موڈ میں تھا. زنکدن اس فیس کو کہتے ہیں جب روح آپ کے جسم سے جا رہی ہوتی ہے، فرشتوں سے کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ آوازیں لگا رہا تھا اس روٹ کی کہ پنڈی پشاور، پنڈی پشاور، پنڈی اٹک. اور ہم اسے کہہ رہے بار بار کہ بھائی کلمہ پڑھ لے، لیکن وہ ایسے ہی فوت ہو گیا. اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اسی طرح ایک میک اپ آرٹسٹ ہیں ہمارے، وہ ان کی ایک کمرے میں گیس ہیٹر، وہ گیس چلی گئی، واپس آئی اور وہ جو ہے دھماکے سے وہ جل گئے. وہ ایک آرٹسٹ بھی ان کے ساتھ، وہ بھی مرتے وقت ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے. کہتے رہے ہم ان کو کلمہ پڑھ پڑھ کے ان کو کہہ رہے تھے، لیکن وہ جو ان کی زبان پہ یہی تھا کہ بلش آن لے آؤ، لپسٹک لے آؤ، اس کا میک اپ کر لو، اور اسی طرح وہ فوت ہو گیا. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. تو سوچئے، غور فرمائیے، آپ کیا پسند فرمائیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، مرتے وقت ہمارے منہ پہ، ہمارے لبوں پہ کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ کلمہ ہونا چاہیے نا. تو ذکر الہی پریکٹس کریں، چھوٹی چھوٹی تسبیحیں کرنا شروع کریں. آٹومیٹکلی آپ کی نا یہ ایک عادت بن جائے گی. پھر بڑی بڑی تسبیحیں کریں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں. اور یقین کریں تسبیح میں بہت طاقت ہے. یہ آپ کو بہت ایسی بلاؤں سے بچائے گی جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے معجزے آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. تو وقت ضائع کیے بغیر میں آپ سے یہ کہوں گا میرے محترم بہن بھائیوں کہ اللہ کی تسبیح
24 گھنٹے کھڑے بیٹھے لیٹے. اچھا اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کچھ ہمیں یہ وہ جو کہتے ہیں نا کچھ ہمارے عزیز مولانا حضرات کہ یہ اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھ لو اتنے, اگر ایسا ہوتا تو دیکھیں جتنے میتھس کے ٹاپرز ہیں یا حساب دان ہیں وہ سب سے پہلے جنت میں چلے جاتے. تسبیح میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے, پریشان مت ہو, بے حساب کرتے رہیں تسبیح, اللہ کو راضی رکھیں. جب وہ آپ کی آسمانوں پہ فرشتے ہر وقت تسبیح کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں ہماری بخشش کے لیے, تو یہاں زمین پہ ہمیں بھی تسبیح کرنی چاہیے نا ہر وقت. تسبیح اپنی عادت بنائیں. ہاتھ میں وہ جو ہم نے پکڑی ہوتی ہے وہ صرف ایک سمبولکلی ہمیں ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ہم کرتے رہیں. سو جس طرح سے بھی آپ کو ایزی ہے, کنوینئنٹ ہے, اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے ہاتھ میں پکڑ لیں تسبیح, نہیں تو زبانی آپ دل میں کرتے رہیں, دل میں اللہ کا ذکر ہر وقت اپنی عادت بنا لیں مسلمان کے طور پہ, اور پھر اللہ کے اس معجزے کے نتائج آپ اپنی زندگی میں دیکھیں. جزاک اللہ.